اگلے سیشن میں اب ہم پڑھ رہے ہیں نقصانات. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ, یا دوسرے الفاظ میں آپ میں یہ ایرر ہے کہ ماضی پر مبنی کچھ لیبلز آپ نے اپنے ماتھے پر چپکائے ہوئے ہیں اور وہ لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کیا نقصانات آپ کی زندگی میں رونما ہوں گے. میں جب نقصانات پر بات کروں گا تو آپ ایک ایک کر کے اپنی زندگی کے اندر ذرا غور کیجئے کہ آپ کو جو نقصانات ہوئے ہیں کیا وہ اس ایرر کی وجہ سے تو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو فیل ہو جائے کہ اس ایرر کی وجہ سے یہ نقصان ہوا تو اب آپ کو پھر کوشش کرنی ہے کہ اس ایرر سے باہر نکلنا ہے. تو ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ ہے نقصانات. ٹھیک ہے, اس ایرر کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیا نقصانات ہوئے یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا ہوتے ہیں. نمبر 1, تبدیلی کی کوشش نہیں کرتے. تبدیلی کی کوشش سب سے بڑا نقصان ہے یہ. مائی گاڈ, آپ میں اگر یہ ایرر ہے تو آپ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. تبدیلی کی کوشش آپ کے اندر نہیں ہوتی. زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ بدل رہا ہے یا صحیح ہے ویسے ہی ہے؟ بدل رہا ہے. ہر روز چینجز آ رہی ہے, ہر شعبے میں تبدیلی آ رہی ہے. کیا آپ کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں ہے. اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں ہے. کیوں نہیں ہوتے؟ صحیح ہے. ہم نے جب ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کیا اور ایک کمپنی میں گئے آدم جی, تو آدم جی کے اندر جب ہم نے سافٹ ویئر انسٹال کیا, آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ مخالفت اس سافٹ ویئر کی کس نے کی؟ سارے وہ اکاؤنٹنٹ جو مینولی کام کرتے تھے, کیونکہ وہ اپڈیٹ نہیں ہوئے اور ان کو خطرہ کس بات کا ہو گیا؟ اب یہ کمپیوٹر لگ گیا ہے, سارا سسٹم کس پہ چلا جائے گا؟ کمپیوٹر پہ چلا جائے گا, تو کیا ہوگا؟ ہماری تو جاب ختم ہو جائے گی. تو تبدیلی کی کوشش انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ سب سے بہترین ہے. ہم نے تو پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. صحیح ہے, ہمارا جو کام کرنے کا میتھڈ ہے اس کی جیسا میتھڈ کسی دوسرے کا ہے ہی نہیں. یہ سارے لیبل تھے ان کے پاس. یہ لیبل رکھ کر کیا کوئی آدمی تبدیلی کی کوشش کرے گا؟ ابھی ہم نے جتنے لیبل پڑھے, اس لیبلز کے ساتھ کوئی آدمی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا؟ تو سب سے بڑا نقصان زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی کی کوشش آپ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس ایرر میں تبدیلی کی کوشش سے آپ باہر آ گئے. تبدیلی کی کوشش رسک لینے پر آمادہ کرتی ہے, یاد رکھیے گا. اور رسک لیے بغیر آپ ترقی نہیں کرتے. تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے تبدیلی کی کوشش میں قدم بڑھانا, دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے رسک کو ایکسپٹ کرنا. اس دونوں سے آپ باہر ہو جاتے ہیں, لہذا آگے بڑھنے میں آپ کی رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا جو نقصان آپ کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تبدیلی کی کوشش نہیں کرتے. اور دوسرا, خراب کارکردگی کو درست نہیں کرتے. خراب کارکردگی کو درست, آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, ریزلٹس وہ نہیں آ رہے جو آپ چاہتے ہیں, کام کے وہ نتائج نہیں برآمد ہو رہے جس کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی خراب کارکردگی کو جاری رکھتے ہیں یہ کہہ کے میں تو ایسا ہی ہوں
صحیح, میں تو ایسا ہی ہوں, میرا کام کرنے کا طریقہ تو ایسا ہی ہے. تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا, جاننے کے باوجود کہ اتنی محنت آپ کر رہے ہیں, اس کے ریزلٹس نہیں آ رہے, آپ بدلنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ آپ اس خراب کارکردگی کو جاری رکھتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے لائف کا. تیسرا جو مسئلہ ہے نقصانات, جینیٹکس. کی وجہ بتا کر ہار مان لینا. جینیٹکس کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ سے ایسے ہی ملا ہے, خاندان سے شفٹ ہوا ہے. آپ کو مسئلہ پتہ بھی چل گیا, سمجھ میں بھی آ گیا یہ مسئلہ ہے کہ غصہ زیادہ کرتے ہیں ہم, لیکن آپ سے پوچھا بھائی پھر صحیح کریں, بولا سر صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ابا میں بھی ہے, اما میں بھی ہے, صحیح نہیں ہو سکتا. تو جینیٹکس کی جب آپ جب جینیٹکس پہ چلے جاتے ہو تو آپ کیا کر رہے ہو؟ دراصل آپ کہہ رہے ہو تو قدرتی ہے, میں کیا کروں. یہ تو میں بھی پچھلے دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, بلکہ دیکھ رہا تھا شاید کسی ویڈیو میں, اس میں انہوں نے کہا یہ جو ڈپریشن ہے, ڈپریشن یہ ماں باپ سے آتا ہے. تو سر پکڑ لیا میں نے, ڈپریشن بھی کہاں سے آتا ہے؟ آپ کو اگر ڈپریشن ہو رہا ہو اور آپ اس کی وجہ کیا مان لیں؟ جینیٹکس. صحیح کریں گے آپ اس سے؟ کام کریں گے اس پہ؟ نہیں نا. کیوں؟ طے کر لیا آپ نے یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو پیچھے سے آیا ہے. اور کون سے مرض کے بارے میں ہو رہی بات؟ ڈپریشن, جو ہے ہی بنیادی طور پر آپ کا مینٹل پرابلم ہے, سوچ کا مسئلہ ہے. لیکن جو آدمی سوچ کا مسئلہ نہ سمجھے, اس کو کیا بنا ڈالے؟ جینیٹکس بنا ڈالے. تو کیا آپ جب وہ غصے میں آئے گا, آپ اس کو بولیں گے آپ غصہ کم کیجئے, وہ کم کرے گا؟ وہ کیا بولے گا؟ میں تو ڈپریشن میں ہوں. بھائی تو ڈپریشن صحیح کرو. بولا صحیح نہیں ہو سکتا. بولا کیوں؟ بولا اماں کو بھی تھا, ابا کو بھی تھا, پورے خاندان کو تھا, صحیح نہیں ہو سکتا. تو یہ مسئلہ جب آپ اٹھا لیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اس لیے آپ اس مسئلے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں, ورنہ آپ کو بہت شدید نقصان ہونے والا ہے. مہارت کے لیے مشق نہ کرنا. مہارت کے لیے مشق نہ کرنا, ٹھیک ہے, یہ نقصان ہوتا ہے زندگی میں. کتنے پرسنٹ ہے چارج ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, لائٹ چلی گئی ہمارے پاس. ٹھیک ہے, مشق نہ کرنا. کیا مطلب مشق نہ کرنا؟ دیکھو, آپ کسی چیز میں اگر آپ یہ طے کر لو کہ یار یہ میرا کمزور ہے, تو آپ اس میں ماہر بننے کے لیے کیا کرو گے؟ بار بار روٹین سے ہٹ کر کام کرو گے, الگ سے ٹائم دو گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ میں یہ ایرر کسی اور وجہ سے آپ نے سوچ لیا ہے, تو پھر آپ اپنے اندر کام کی مہارت پیدا کرنے کے لیے مشق نہیں کہ میں بھی ایک IIM کا چکر آپ کو پڑھاؤں گا, اس میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گی کہ مہارت کے لیے مشق نہیں کرتے. اس ایرر کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر چیز جو لیبل ہوتا ہے وہ لیبل ہی رہتا ہے, اس کو آپ کبھی اوور کم نہیں کر پاتے, کیونکہ اوور کم کرنے کے لیے مشق چاہیے ہوتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں بہت سادہ سی آپ کو. ایک لڑکے نے یہ تصور کر لیا کہ میتھ کمزور ہے. کیا کمزور ہے؟ اس کا لیبل لگایا ہوا اس نے اپنے کہ میرا میتھ کمزور ہے. ٹھیک ہے, اب کلاس روم میں ٹیچر نے اس کو دیے کام, تو بھائی یہ 4 سوال ہیں الجبرا کے, آپ کر کے لائیے گا. اب وہ گھر پہ آ کے سب سے پہلے بیٹھتا ہے, اسٹارٹ کہاں سے لیتا ہے؟ میرا میتھ کمزور ہے, یہاں سے شروع کرتا ہے. پہلے اسٹیپ میں وہ کیا کرتا ہے؟ کتاب کھولتا ہے, کرنے کی کوشش کرتا ہے سوالات. دوسرے اسٹیپ میں اٹک جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ اٹک گیا. تیسرے اسٹیپ کے اندر اب اس کو جدوجہد کرنی ہے.
اور چوتھے اسٹیپ میں وہ واپس آ جاتا ہے میرا میتھ کمزور ہے. جہاں وہ اٹکا اور جہاں اس نے جدوجہد چھوڑی, یہ تیسرا اور چوتھا اسٹیپ ہوتا ہے. جہاں وہ اٹکا اور جہاں اس نے جدوجہد چھوڑی. جدوجہد چھوڑ دیتا ہے فوراً, کیونکہ اس کے پاس کون سا لیبل ہے, میرا میتھ کمزور ہے. اگر وہ یہ لیبل پہلے ہٹا دے کہ میرا میتھ کمزور نہیں ہے, اور اب وہ تیسرے اسٹیج پہ جہاں وہ اٹک گیا ہے, اب کیا کرے گا؟ وہ اٹک گیا ہے نا, فون کرے گا دوست کو, یار یہ سوال کیسے کرایا تھا سر نے. وہ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرے گا, حتیٰ کہ وہ اپنے استاد کو فون کر ڈالے گا کہ سر آپ نے سوال دیا تھا, اس میں یہ والا اسٹیپ میری سمجھ میں نہیں. یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ اٹک گیا تھا, اب جدوجہد کر رہا ہے. اٹک کر اور ہار ماننے کے درمیان بیچ میں ہوتی ہے جدوجہد. یاد رکھ لیجئے کہ جدوجہد نہیں کرتا, مشق نہیں کرتا, بلکہ فوراً کیا کر لیتا ہے؟ ہار مان جاتا ہے. کب؟ جب اس کا لیبل جو ہے اس نے اپنا فکس کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے, اٹکنا اور جدوجہد کے درمیان محنت ہوتی ہے. لیبل لگانے والا کبھی محنت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, نیکسٹ. تعلقات بنانے میں رسک نہیں لینا. تعلقات بنانے میں رسک نہ لینا, یہ نقصان ہوتا ہے. دنیا میں جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے لیبل لگایا ہوا ہے کہ میں تو شرمیلا ہوں. آپ نے لیبل لگایا ہوا ہے کہ میں تو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا. ایسی سچویشن میں آپ تعلقات بنا سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. شادی میں آپ جا رہے ہیں, سب سے پہلے ایسے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں ٹیبل کے اوپر کون ہے جو میرا جاننے والا ہے, اور اگر ایک جاننے والا دکھ رہا ہے تو سب لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں آپ, اور اس کے بعد جا کے بیٹھ رہے ہیں. آپ سے پوچھا جائے آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ بولے یار نئے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نا مجھے ذرا شرم آتی ہے. تو دراصل آپ کے پاس کیا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ایک لیبل دیا ہوا ہے, اور اس لیبل کی بنیاد پر اب آپ نئے تعلقات کبھی ڈیولپ نہیں کریں گے. تو اس سے باہر نکلیں گے تو پھر سارا کام ہوگا. نیکسٹ, اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنا, یہ نقصان ہوتا ہے. اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنا. اس ایرر میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ خامی کو فیس نہیں کرتے, اس خامی کو دور کرنے کے لیے کام اور کوشش نہیں کرتے, بلکہ دلائل دے کر, صحیح ہے, ماضی کے قصے سنا کر, قسمت کا رونا رو کر آپ اس خامی کو چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے باہر آپ نہیں نکل پاتے. تو یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے بہت بڑا زندگی کا, اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے بے جواز خامی کو قبول کرنا. ایک ہوتا پردہ ڈالنا اور ایک ہوتا خامی کو قبول کر لینا. آپ کے اندر خامی ہے, آپ کو پتہ بھی چل گئی, آپ اس کو قبول کر لیتے, ارے بھائی ہم تو ہیں ہی ایسے, ہاں یہ تو میرے اندر خامی ہے لیکن میں کیا کروں. سنا آپ نے لوگوں سے ایسا, جو لوگ اپنی خامی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں بغیر کسی جواز کے, یا جواز اگر وہ دیں تو وہ بہت ہی اس ماضی سے جڑے ہوئے جواز ہوں سارے ان کے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی خامی کو دور کر پائیں گے؟ خامی کو دور کون کرتا ہے؟ جو خامی کو خامی سمجھ لے اور قبول کرنے سے انکار کر دے, اور یہ طے کر لے کہ یس مجھے اس کو اب صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اگر خامی کو صحیح کرنے کی کوشش کے بجائے جواز دینے کی کوشش کی جائے, تو میرے اندر یہ خامی ہے اس لیے کہ یہ مسئلہ تھا, اس لیے کہ بچپن میرا ایسا گزرا. صحیح ہے, میں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ میری ہوتی ہے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں. مطلب ان سے وہ بات, ابھی ایک بات ہوئی کہ جناب میں نے کہا آپ تنقیدی رویہ رکھنا چھوڑ دیں. میں نے سجیسٹ کیا کہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے اس کی بات بنیاد یہ ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں, ہر ایک پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, اس سے باہر نکل آئیے. تو انہوں نے بولا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟
اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے گھر والے سب مجھ پہ تنقید کرتے تھے. یعنی چھوٹے پن میں ہر آدمی نے مجھے نقطہ چینی کا نشانہ بنایا ہے. زاہد صاحب میں جس بچپن سے گزرا ہوں, جس دور سے گزرا ہوں, اس میں ہر لمحہ مجھ پر کیا ہوئی ہے, نقطہ چینی ہوئی ہے. لہذا میری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ میں نقطہ چینی کروں, نقطہ چینی سنوں, نقطہ چینی کو فالو کروں. تو جو آدمی یہ کہہ دے کہ یہ جو میری خامی ہے کہ اس کا یہ جواز ہے, وہ کیا اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم جا رہے ہیں بہت سے معاملات سے فرار. بہت امپورٹنٹ بات ہے, یاد رکھیے زندگی میں بہت بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ یہ آ جاتا ہے کہ آپ معاملات کو دیکھتے ہو, فرار اختیار کرتے ہو. ہمارے ہاں لفظ فرار کو ایک دوسرے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں سمجھوتا, کمپرومائزز. ابھی پچھلے دن بات ہو رہی تھی اس موضوع پہ کہ کمپرومائزز کیا ہیں. میں نے کہا یہ فرار ہے, زندگی سے بھاگنا ہے. یاد رکھیے جب آپ سمجھوتے کرتے ہو نہ چاہتے ہوئے, یعنی بجائے اس کے کہ آپ تبدیلی کریں, بجائے اس کے کہ آپ بدل ڈالیں, بجائے اس کے کہ آپ محنت کر کے اس ماحول کو, اس انوائرمنٹ کو صحیح کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں, آپ فوراً کیا کر دیتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, ہم تو ایسے ہیں, سماج ایسا ہے, لائف اسٹائل ایسا ہے, برسوں سے ہم ایسے ہی چلے آ رہے ہیں. جب یہ ساری باتیں آپ کہتے ہیں تو آپ فرار اختیار کرتے ہیں. آپ اس مسئلے کو وہیں رہنے دیتے ہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگاتے, اس کو ٹچ نہیں کرتے, اور آپ کہتے ہیں یہ ایسی رہے گا, لیٹس موو, آگے چلتے ہیں. تو یہ سارے نقصانات تھے جو ہم نے دیکھے کہ اگر آپ کے اندر یہ ایرر ہوگا تو ان نقصانوں سے آپ چپکے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم اگلے ٹاپک پر جا رہے ہیں